شہنشین پر موجود جناب عبدالنعیم خان صاحب ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر آف ہارٹیکلچر تلنگانہ، جناب ضیاء الدین صاحب، جناب ایم اے خاضر صاحب، جناب سید امجد حسین صاحب اور فاؤنڈیشن کے روح رواں جنرل سیکرٹری محمد شہباز خان نیازی اور بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت مآب میری ماں اور بہنوں، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ 137 برتھ ڈے ہے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی، مجاہد آزادی، مفکر اسلام، ممتاز دانشور، ماہر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور مکے کی سرزمین پر پیدا ہونے کے بعد 7 برس کے تھے نانا اور نانی کی پرورش میں آپ کے والد محترم نے انہیں پنجاب بھیج دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ نوجوان اپنے نانا کی سرپرستی میں، پرورش میں بڑی خوبیاں تھیں اور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا جو اصلی نام ہے غلام سید محی الدین احمد نام تھا، اور یہ نوجوان کو نانا اور نانی نے پرورش کی اور اس طریقے سے پرورش کی کہ نانا اور نانی نے کہ وہ نہ صرف حافظ قرآن ہوئے بلکہ وہ 13 سال کی کم عمری میں جرنلزم میں، صحافت میں قدم رکھ دیا، اور ایک جنون تھا، ایک ولولہ، ایک انقلابی کیفیت تھی۔ اور میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ آپ کے والد محترم مولانا محمد خیر الدین صاحب جو ہے ہمیشہ سرپرستی فرماتے۔ آپ غور و فکر کیجیے عزیزان ملت اسلامیہ، وہ مکے کی سرزمین، وہ کعبۃ اللہ کی سرزمین جس کو دیکھنا عبادت، جس کو طواف کرنا عبادت، زندگی کا اہم مقصد منشا ہوتا ہے، اور جشن جو ہے مولود کعبہ بھی ہم مناتے ہیں۔ مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی رحمۃ اللہ کی پیدائش کا مقام بھی کعبۃ اللہ ہے۔ اس کعبۃ اللہ کی سرزمین پر مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے کی ولادت ہوئی، یہ قابل مبارکباد ہے۔ تو اللہ کیسے خوبیاں نہیں دیتا، آپ بتائیے کہ اس سرزمین کی کیفیت ان کے اندر آ گئی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا، اور نانا نانی کی سرپرستی رہی، وہ صحافت میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس نوجوان صحافی مولانا ابوالکلام آزاد کی سوچ الگ، انداز الگ، انقلابی کیفیت میں قوم و ملت کی محبت، قیادت، صحافت کے جذبے کو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ولولہ انگیز جو ہے سوچ، ولولہ انگیز صحافت، ولولہ انگیز تقریر سے مشہور ہو گئے، اور قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے کا طوفان تھپیڑے مار رہا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک مفسر قرآن تھے، ایک دانشور بھی تھے، مفکر اسلام بھی تھے، اور اسلامی اسکالر بھی تھے، سیاستدان تھے، جرنلسٹ تھے۔ آپ کے اندر ملک کی محبت اور قوم و ملت کا ایک طوفان جذبہ تھپیڑے مار رہا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد 17 سال کی عمر میں ایک اخبار نکالنا چاہتے تھے،
تاکہ ہندوستان کے عوام کے لیے جنگ آزادی میں اردو صحافت کا ایک اہم اور کلیدی رول ادا کر سکے۔ انہوں نے اخبار نکالنے کی تجویز سب سے پہلے پنڈت جواہر لال نہرو کو پیش کیا۔ پنڈت نہرو نے 17 سال کے نوجوان کو بغور سنا اور انہوں نے جرنلسٹ کے خیالات کے جذبات کو دیکھا، خوش ہوئے اور اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور بھرپور تائید کا یقین دلا دیا، اور اس نوجوان ابوالکلام آزاد میں ایک ہمت بنی اور کہا پنڈت جواہر لال نہرو نے اس نوجوان لڑکے مولانا ابوالکلام آزاد کو تم جاؤ اور مہاتما گاندھی کے سے بھی مشورہ کرو، اور یہ نوجوان مہاتما گاندھی جی کے پاس گئے، گاندھی جی سے ملاقات کی اور جنگ آزادی میں اپنے قلم کے ذریعے اخبار کے ذریعے میں ایک اہم رول ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں اخبار کے ذریعے ہندوستانیوں کی گلی گلی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کی ظالم پولیس کے ظلم اور بربریت اور وحشتناک جو ظلم ہو رہا ہے ہندوستانیوں پر، اس کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا۔ تو گاندھی جی خوش ہوئے اور اس نوجوان کو مکمل سرپرستی کا یقین دلا دیا اور ہمت آ گئی۔ اب یہ نوجوان اخبار نکالنے کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے البلاغ اخبار نکالا۔ البلاغ اخبار نکالنے کے چند ہی دن بعد برٹش گورنمنٹ کی ظالم پولیس کے لاٹھیاں برس گئے، نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ سب ظلم کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن کبھی سلاخوں کے پیچھے ہمت نہیں ہاری، بلکہ سلاخوں کا کے پیچھے رہے اور ہمت نہیں ہاری، اور مولانا ابوالکلام آزاد اس سرزمین سے تھے جہاں پر حضرت بلال پر بھی ظلم ہوا تھا، اس سرزمین سے آئے ہوئے ہندوستان کے مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد نے پولیس اور برٹش گورنمنٹ کے ظلم کو برداشت کرنے کے بعد جیل سے رہا ہوئے، رجسٹریشن کینسل ہو گیا البلاغ اخبار کا۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، دوسرے اخبار کا پرمیشن حاصل کر لیا اور الہلال اخبار نکالا، اور پھر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اخبار میں لکھا، اے ہندوستانیوں، تم نے یہ نہ سوچو کہ تمہیں ملک کیا دے رہا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ تم ملک کے لیے کیا دے رہے ہو۔ یہ پیام مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا۔ انہوں نے اپنے اخبار میں لکھا، قوم و ملت کے لیے اگر تم نہیں کر سکتے کچھ بھی تو تم ایک زندہ لاش کی طرح ہو۔ اور انہوں نے ایک شعور بیدار کیا، اویئرنیس لایا، بیدار کیا ہندوستانیوں کو، اور جنگ آزادی کے لیے تیار کرنے میں مولانا آزاد نے اہم رول ادا کیا۔ اور 1937 میں نیتا جی سبھاش چندر بوس آکسفورڈ یونیورسٹی گئے لندن، اور انہوں نے کہا آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیکچر میں ہندوستان میں گاندھی جی کو جنگ آزادی میں کوئی تحفہ لندن سے لے جانا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپنے لیکچر کے بعد طلباء اور طالبات سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم مجھے ایک ایسا گفٹ دو میں جنگ آزادی میں مہاتما گاندھی جی کو دوں۔ تو کئی لوگوں نے الگ الگ انداز سے اپنا مشورہ دیا، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کے اس کانفرنس ہال میں آخری بینچ پر بیٹھے تھے سید میر حسین علی، جس نے کہا کہ سبھاش چندر بوس جی،
ہندوستان میں تم نے کہا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اور میں ایک ایسا نعرہ دوں گا جس کو لے جا کر جو ہے گاندھی جی کو دیں گے آزادی میں تم نے دینا. سید میر حسین علی نے یہ نعرہ دیا، جے ہند. غور و فکر کیجئے نعیم خان صاحب، جے ہند کا نعرہ مسلمانوں نے دیا. اور جب نیتا جی سبھاش چندر بوس دلی ایئرپورٹ پر واپس ہوئے اور جے ہند کا نعرہ بلند کیا، پولیس والوں کے سامنے گرفتار کر لیا گیا، پولیس کے لاٹھیاں برسائی گئی. تو اس وقت یہ نوجوان مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اخبار کے فرنٹ پیج پر پرنٹ کر دیا، جے ہند جے ہند جے ہند کا نعرہ مولانا ابوالکلام آزاد نے دیا. بہرحال جو ہے انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی ہم نے دیا. جے ہند کا